جب ایسا حال ہوگا اس وقت فرشتے خوشخبری دیں گے روزے داروں کو، روزے داروں تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج اللہ نے تمہارے لیے سختی اور حساب و کتاب معاف کر دی۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، حساب و کتاب بھی معاف ہوگا۔ یہ قرآن کریم جو تراویح میں آپ سن رہے ہیں، یہ قرآن کریم جو آپ حافظوں سے سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم بھی روز محشر میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کرائے گا۔ جیسے عدالت میں وکیل کھڑے ہوتے ہیں نا، گواہ کھڑے ہوتے ہیں نا، قرآن کھڑا ہوگا، روزہ کھڑا ہوگا، روزے دار کے لیے روزہ کھڑا ہوگا، قرآن سننے والوں پڑھنے والوں کے لیے قرآن کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا کچھ لوگ کہتے ہیں نا میاں الوداع الوداع، شریعت میں الوداع نہیں ہے۔ بھائی الوداع نہیں ہے، بات صحیح ہے، کسی حدیث میں الوداع نہیں لکھا ہوا، کسی کتاب میں جمعہ الوداع نہیں لکھا ہوا، لیکن حقیقت تو ہے، الوداع تو ہے نا۔ اگلا جمعہ تو رمضان کا آئے گا نہیں نا، تو جو رمضان کے عاشق ہیں وہ تو الوداع ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، دعا بھی کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور شب قدر جو آئے گی، ایک کل ہے ایک اس کے بعد ہے، اس میں آپ دعا کریں، ویسے بھی دعا کریں۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو استغفار کی فضیلت بتائی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا تھا میں نے کہ ان سے جب کوئی پوچھتا تھا نا کسی بارے میں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، فرماتے تھے استغفار پڑھو۔ جو شب قدر کی دعا آتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہ دعا پڑھیے، اور یاد رکھیے ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی دعا کوئی بھی وظیفہ کسی خاص دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ استغفار آپ ساری عمر پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جو دعا ہے آپ پورے سال پڑھیے۔ اللہ سے مانگنے میں کس چیز کی دیر ہے، کیا سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ محبت والا مہینہ، غمخواری والا مہینہ، عبادت والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو یہ رحمت والے، نعمت والے، برکت والے دن اب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کوئی محبوب چیز، کوئی اچھی چیز جب رخصت ہوتی ہے افسوس تو ہوتا ہی۔ کسی کی سروس چھوٹ جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کسی کا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ روحانی چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید کا چاند نکلتا ہے، تو وہ انسان ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کا پیدا ہوا بچہ، بالکل گناہ پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں کھانا کھایا، آپ کو صدقہ خیرات کا ثواب ملا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگ خریداری بہت کرتے ہیں، پرانا رواج ہے یہ۔ خریداری کا مطلب جو آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں نا، وہ بھی صدقہ خیرات کا ثواب ہے۔ آپ ایک نفل پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 70 گنا ثواب ہے، فرضوں کے برابر۔ جب آپ میدان حشر میں قیامت میں سور پھونکا جائے گا، جب آپ حشر میں اٹھائے جائیں گے قیامت میں،
نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ یہ جو آج دھوپ آپ دیکھ رہے ہیں نا، چوتھے آسمان پہ ہے سورج، چوتھے آسمان پہ 10 کروڑ میل اوپر سورج ہے، آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں، اور جب ہوگا سوا نیزے پر کیا عالم ہوگا۔ انسانوں کا دماغ جو ہے نا وہ چائے کے پانی کی طرح کھولا ہوگا، پسینوں کا دریا بہ رہا ہوگا، پسینوں میں لوگ غوطے لگا رہے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ جب ایسا حال ہوگا اس وقت فرشتے خوشخبری دیں گے روزے داروں کو، روزے داروں تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج اللہ نے تمہارے لیے سختی اور حساب و کتاب معاف کر دی۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، حساب و کتاب بھی معاف ہوگا۔ یہ قرآن کریم جو تراویح میں آپ سن رہے ہیں، یہ قرآن کریم جو آپ حافظوں سے سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم بھی روز محشر میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کرائے گا۔ جیسے عدالت میں وکیل کھڑے ہوتے ہیں نا، گواہ کھڑے ہوتے ہیں نا، قرآن کھڑا ہوگا، روزہ کھڑا ہوگا، روزے دار کے لیے روزہ کھڑا ہوگا، قرآن سننے والوں پڑھنے والوں کے لیے قرآن کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا انعام۔ تو جب آپ سے یہ محبوب اور مقبول دن، آپ کے بہت ہی چہیتے دن رخصت ہو رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، تو آپ کو افسوس تو ہو گئی۔ اور پھر اگلے سال کس کو ملے گا رمضان کیا پتا، اللہ کرے سب کو ملے، اللہ کرے ہمیں سالوں میں بار بار ملے یہ مہینہ۔ سال گزرنا بڑا مشکل کام ہے جناب، کتنے وائرس پھیلے ہوئے ہیں، کتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، کیا پتا، وقت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ تو اللہ سے جتنی دعا آپ کر سکتے ہو کریے، ابھی 4-5 دن باقی ہیں آپ کے پاس، ابھی آپ جتنی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کریں، افطار کے وقت کریں، سحری کے وقت کریں، تراویح کے وقت دعا کریں، روزے کی حالت میں دعا کریں، شب قدر میں دعا کریں، استغفار پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر، زبان سے اللہ کا ذکر اور دل سے اللہ کا شکر۔ تو یہ مبارک دن جو ہم سے گزر رہے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے، آسمان کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب بند ہوتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ بند ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ابھی کھلے ہوئے ہیں جنت کے دروازے، ابھی کھلے ہوئے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابھی بہت وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم دعائیں کریں، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ملت کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، درگاہوں کے لیے، غریبوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریے آپ۔ فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔